نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور کوئی نفس کوئی جان اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، گناہ کی، شرک کی اور دوسرے گناہوں کی اور دوسری چیزوں کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلی کے درمیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت اللہ کی بہت ہی خاص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نہ ہر کسی کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی ادارے میں کسی حکم کی تعمیل اور بھرتی اور قوانین پر عمل درآمد اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توفیق اور اس کی رضا کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو۔ اور موسم، امیر غریب، نیک برے، صحت، بیماری، زندگی، موت، عورت مرد، بچپن بڑھاپا، اور سارے کے سارے کام یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانچ نہ ہو۔ ہدایت اور ایمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ہدایت قبول نہیں کرتا، اصل میں اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو دیکھتے ہیں، دل بھی سارے کام کرتا ہے، بلکہ ان کا دل جو ہوتا ہے، جو دل کی آنکھیں ہیں، دل کے محسوسات ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایمان اور نیکی کو پہچاننے سے اندھا ہو جائے اور بظاہر اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن حقیقت میں دل محسوس کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، یعنی کہ اچھا اور صحیح ایمان قبول کرنے میں وہ بالکل اندھا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کسی آدمی کی آنکھیں ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں اندھیرا دیکھتی ہیں، اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی آتی ہے تو پھر وہ روشنی کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس روشنی کے اندر وہ اپنا کام کرتا ہے، جو فائدے والے کام ہے وہ کرتا ہے، جو نقصان والے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم اس کا آپریشن کریں گے، لیکن اس آپریشن کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کی آنکھ کے پیچھے جو روشنی ہے نا، جو دیکھنے والی روشنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب انسان کے دل کی آنکھ کے سامنے گمراہی کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے سامنے جب ایک برا ماحول، برائی کا ماحول ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، گمراہی کا، برائی کا، تو اس کی دل کی آنکھ نہیں دیکھتی، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اس کے دل کے سامنے روشنی آتی ہے نا، ایمان کی روشنی آتی ہے، وہ سچی اور صحیح بات کی روشنی آتی ہے، تو پھر اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے، وہ سچی بات ہے، اس کو سچی بات کو، ایمان کو، اخلاق کو، نیکی کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب دل کے پیچھے وہ ایمان کو قبول کرنے والی روشنی ہی ختم ہو جائے، پھر اس کے سامنے وہ سارا کا سارا منظر آتا ہے، اس کا اندھیرا ہو یا نہ روشنی ہو برابر ہے، وہ اندھیرے میں بھی نہیں دیکھتا اور روشنی کے اندر بھی نہیں دیکھتا۔ یہی حال ہے کہ جب دل کی آنکھ دیکھنے والی تھی تو پھر فرعون کی بیوی ایمان لے گئی۔ فرعون کون تھا؟ وہ ایک خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی وہ پکی ایمان والی تھی، اور اسی طرح اس کی جو ملازمہ تھی وہ مشاطہ۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد ایک کیا تھے؟ بتوں کو پوجنے اور بتوں کو بنانے والے، بتوں کو بیچنے والے تھے، لیکن ان کا بیٹا ابراہیم، اس نے غور و فکر کیا، وہ بچ گیا، لیکن باپ نہیں بچا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر، انہوں نے جناب وہ اپنے فن کو دکھانے کے لیے، جادو دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کیا۔ مقابلے کے اندر دیکھا کہ جناب انہوں نے ان کی ساری لاٹھیوں کو وہ عصا کھا گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ وہ فوراً پہچان گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ ان کے اندر، دل کے اندر جو دیکھنے کی روشنی تھی نا، وہ موجود تھی،
اس لیے انہوں نے گمراہی کی جو ہی گمراہی کا اندھیرا چٹا اور ایمان کو دیکھ لیا، فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن جب ایمان کے پیچھے والی روشنی بجھ گئی، جب دل کے پیچھے والی آنکھوں کے پیچھے والی روشنی بجھ گئی اور ان کے سامنے روشنی ہونے کے باوجود بھی وہ اندھیرے میں ہی رہے۔ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں، یہ دونوں عورتیں نبیوں کے گھر میں تھیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور ابو جہل اور دوسرے کئی رشتہ دار جو قریبی تھے، ایمان اور اسلام کی روشنی کو نہ دے سکے۔ اور دوسری طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں وہ ایران سے چلے، ہدایت کو ڈھونڈتے 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 مدینے آئے اور صحابی رسول بن گئے۔ تو اس لیے انسان کو جو ایمان سے روکنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اقتدار ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہرقل کو دعوت دی گئی، لیکن اقتدار کی وجہ سے اسے وہ ایمان نہ لایا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے اور اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن اس کی قوم نہ مانی اور قوم کے نام مان کے وہ ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری طرف نجاشی تھا، اس نے ایمان قبول کر لیا اور وہ بچ گیا۔ فرعون تھا، اس کا بھی اقتدار تھا، نمرود تھا، اس کا بھی اقتدار تھا۔ ان کے اقتدار نے ان کو ایمان کی طرف آنے کی یعنی کہ ترغیب نہیں دی، ایمان کی طرف نہیں آنے دیا۔ دوسری چیز ہے دولت۔ بہت سارے لوگ مالی مفادات کی وجہ سے ہدایت قبول نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے مالی مفادات ہیں، اگر وہ سود لینا چھوڑ دیں یا سود لینا دینا رشوت چھوڑ دیں یا کئی غلط چیزیں چھوڑ دیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے ایمان قبول نہیں کرتے۔ بلکہ اس طرح قارون ہے، قارون کے پاس بہت ساری دولت تھی، لیکن وہ دولت کی وجہ سے اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی طرح یہ چودراہٹ اور ممبران اسمبلی اپنے ووٹروں اگر یہ کام کیا جناب ہمارے ووٹر ناراض ہو جائیں گے، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عزت اور شہرت کے لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے یا نیک اعمال نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اگر یہ کام کر لیا تو جناب یہ تو ہماری عزت جاتی رہے گی کچھ۔ اور دوسری چیز ہے اس کے علاوہ مذہب کے اندر کئی لوگ جو نان مسلم ہیں وہ اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے، جی ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، یہ ہمارا دین ہی سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر دین ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اچھا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باپ دادے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں لو جی ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ان کی قومیں کیا کہتی تھی؟ وہ ہم اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لو جی ہماری تو کئی پشتیں اسی مذہب پر ہیں، اسی دین پر ہیں، ہم آپ کے کہنے پر ہم یہ چیز اختیار کر لیں، ہم قرآن کا حکم اختیار کر لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادے عقل اور ایمان نہ رکھتے ہوں پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر قیامت کے دن یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ قیامت کے دن اپنے باپ دادوں اور اپنے جو ان کے وڈیرے تھے ان کو یہ کہیں کہ یا اللہ ان پر لعنت گار ہے، انہوں نے ہمیں دنیا کو گمراہ کیا، یہ حالت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جب ایمان قبول کرنا ہو باپ دادے کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں۔ دوسرا علاقائی تعصب ہے، نہیں جناب ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ایسے نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو ایمان سے روکنے والی، پہلی چیز ہے کہ پہچان۔ جب آپ نے پہچان لیا تو پھر کوئی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا اور اس کو کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے متعلق ہی سوال ہوگا، اور جو بھی انسان ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ان سے کہ میں نے تم سے کہا تھا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے یہودیوں اور دوسرے جو مذہب کے لوگ تھے وہ جناب طرح طرح کے عقیدے بنائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے، ان کی دلیل پوچھیں گے، لاؤ میں نے کہاں حکم دیا تھا۔ اگر وہ نہ دکھا سکے پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ نہیں جناب ہمارے مسلک میں ایسا ہے، انہیں جی ہمارے بزرگوں نے ہی بتایا فلاں نہیں، جو بات اسلام اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام ہے، اور قیامت کے دن اسی کے متعلق سوال ہوگا، اسی کے متعلق سارے کے سارے لوگ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت بن جائے گی سوائے اس بندے سے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اپنے دل کے اوپر سے جو اقتدار کی محبت کی، دولت کی محبت کی، چودراہٹ اور وزارت کی محبت کی، مسلک اور مذہب کی محبت کی، باپ دادے کی محبت کی اور دیگر ایسی تمام چیزیں جو آپ کے دل کو گناہ اور گمراہی پر پردہ، آپ کو گمراہی کا پردہ ڈالتی ہیں، ان تمام پردوں کو توڑ دو اور اتار دو، اور قرآن کو سمجھ کر نماز کو با ترجمہ پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، دوسرے خالص نیت سے اللہ تعالیٰ سے ایمان، ہدایت اور صراط مستقیم کی دعا بھی کرو، اور بالکل نیوٹرل ہو کر کہ یا اللہ جو تو حکم دے گا ہم اس کو کریں گے، جس سے تو منع کرے گا اس کو ہم منع ہو جائیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے قبر کے موت کے وقت تم اکیلے ہوگے، قیامت کے دن تم اکیلے ہوگے، قبر کے اندر تم اکیلے ہوگے۔ جب اکیلے حساب دینا ہے تو پھر تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جاگتے رہنا ہے، کسی اور پہ نہ رہنا، خود جو تم عقیدہ عمل کرتے ہو تمہیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہی سب سے زیادہ صحیح اور سچا ہے، اور اس کے بعد تمہارے پاس دلیل بھی نہیں چاہیے، کہاں دلیل لکھی، کہاں دلیل ہے، کہاں لکھا ہے۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اگر میری طرف بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں جب تم ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف چل کے آؤ گے، اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور ہدایت ہر چیز تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی۔ تو جب ایسا معاملہ ہے تو پھر میرے بھائیوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہاں اپنا حساب کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ قیامت میں تمہارا حساب لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز، وہ دین عطا فرما جس پر جو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور وہ سارے کے سارے تیرے نیک بندے اور جنتی بن گئے۔ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما، ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور قیامت کے دن میں اور میرے گھر والے، میرے سارے معاملات، سارے یعنی کہ افراد اللہ کی رحمت و فضل جنت میں داخل ہوں، اور یقیناً اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔